بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے کہ کیلیفورنیا کے ویلسن ریسرچ سینٹر میں ایک امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے تاریخ فلکیات میں ایک بہت بڑی دریافت کی، جس وقت کہ وہ ایک بہت بڑی دوربین کے ساتھ ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ ہبل کے ان مشاہدات کے دوران ستاروں سے پھوٹنے والی روشنی کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ سرخی مائل ہو رہی ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ مسلسل ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ اس دریافت نے سائنسی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ مادہ پرست لوگوں کے نظریوں میں ایک زلزلہ سا آ گیا، اور ایک بہت بڑی اور با اثر کمیونٹی جو کائنات کو جامد، اسٹیٹک یا غیر متغیر سمجھتی تھی، اور اسی نظریے کی بنیاد پر اسلام اور قرآن کے اس قانون پر اعتراض کرتی تھی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کائنات کو ہم مسلسل وسیع کرتے جا رہے ہیں، ان کا یہ نظریہ یکدم زمیں بوس ہو گیا۔ البرٹ آئنسٹائن، جسے گزشتہ صدی کا سب سے بڑا سائنسدان تصور کیا جاتا ہے، وہ بھی مختلف جائزوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ کائنات مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ تاہم اس نے اپنی اس دریافت کو محض اس وجہ سے دفن کر دیا تھا کہ وہ اپنے اس دور کے وسیع اور با اثر نقطۂ نظر کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ تاہم آئنسٹائن کو بعد میں یہ اعتراف کرنا پڑا تھا کہ اس کا یہ فعل اس کے پیشہ ورانہ عرصے کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اس کائنات کی سچی ترین کتاب یعنی قرآن مجید کے اس مضمون کی طرف جو آج سے 14 صدیاں پہلے، جبکہ سائنسی علوم میں آج کی طرح کی تحقیق کسی طور پر بھی ممکن نہیں تھی، اس کتاب نے یعنی اللہ کے کلام نے اس نظریہ کو کس طرح کھلم کھلا بیان کیا تھا۔ چنانچہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمانوں کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم اس کو مسلسل وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، سائنس جس نظریے کی 20 صدیوں تک مخالفت کرتی رہی اور بالآخر اسے اپنے اس نظریے کو دفن کر کے اس قرآنی اور آفاقی نظریے کی حمایت کرنا ہی پڑی، کیونکہ کائنات کا علم کائنات بنانے والے سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ سائنسی علوم ہو یا روحانی، معاشرتی، اخلاقی قوانین ہوں، اس خالق کائنات کے علاوہ کوئی ہستی بھی اس کا کما حق ہو ادراک نہیں کر سکتی۔ تو لازم ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں ہم اپنی محدود عقل و فہم پر اعتبار کرنے کی بجائے اس علیم اور خبیر مالک کے احکام اور تشریحات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں۔ ایڈون ہبل کی اس دریافت نے جہاں مادہ پرستوں کے کائنات کے جامد اور غیر متحرک ہونے کے نظریے کو پاش پاش کر دیا، وہیں پر اس حقیقت کو بھی ثابت کرنے میں مدد دی کہ اس کائنات کا کوئی نقطۂ آغاز ہے، یعنی جب ستارے کہکشائیں ہم سے اور ایک دوسرے سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ اس خیال کا اظہار ہے کہ وقت میں جب ہم پیچھے کی طرف سفر کرتے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ایک نقطے سے ہوئی، اور اس حقیقت کو بھی میرے خالق و مالک نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں 14 صدیاں پہلے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، وہ ہماری اس خلاقی کو کیوں نہیں مانتے؟ اور آج کی سائنس بگ بینگ نظریے کے نام پر اس قرآنی فیصلے کو بھی تسلیم کر چکی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ کی خلاقی۔ کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف پرانے ہوں یا نئے سائنسدان سب کر چکے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس خالق و مالک کے حوالے اپنی ساری کی ساری سوچیں کر دیں جس نے اس لامحدود کائنات کو تخلیق کیا۔ اے میرے اللہ، میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اور اسلام کو بطور بہترین نظام زندگی کے قبول کرتا ہوں، بس تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔